اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 22 رجب اور جمعرات کا دن جو کہ بڑی فضیلت والا اور بڑی برکت والا دن ہے، تو آج ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو عمل میرے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اتنا رزق عطا کرتا کہ گھر میں رزق رکھنے کے لیے جگہ نہیں بچتی تھی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ادھر ادھر ذلیل و خوار ہونے کی بجائے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل اپنائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ اور جب آپ جمعرات کے دن سے اس عمل کو شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے غربت کو ختم فرما دے گا اور آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا۔ اور اگر پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، آپ بھی اس عمل کو کریں جنہیں اللہ رب العزت نے پہلے سے نوازا ہے۔ جب آپ اس عمل کو شروع کر لیں گے تو آپ کے اس مال میں خیر و برکت آ جائے گی، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جب اللہ رب العزت سے مانگتے ہو تو خیر و برکت کی دعا مانگا کرو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، یعنی کہ میں غریب ہو گیا ہوں اور لوگ مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملائکہ کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کی بدولت اللہ رب العزت چرند پرند حیوانات ہر چیز کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ تسبیح بتائیں، میں اس تسبیح کو پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ کلمات بتائے، اور چند دنوں بعد وہ صحابی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے اتنے مال و دولت سے نواز دیا ہے کہ اب گھر میں مال و دولت رکھنے کے لیے جگہ باقی نہیں بچی۔ تو دوستو، کتنے مبارک کلمات ہیں جو میرے نبی نے بتائے ہوں، اور ان کلمات کو بندہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے خزانوں سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نواز دیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف سبحان اللہ کہنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگوا دیتے ہیں جس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا اگر اس سائے کے تلے 100 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے۔
اور سبحان اللہ کی فضیلت دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں سبحان اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں سبحان اللہ ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ تو دوستو کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ 22 رجب کی جمعرات کو ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کسی بھی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، اس سے زائد پڑھے، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ کلمات کو دوبارہ غور سے سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے بعد آپ نے روزانہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ بالفرض اگر آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو پڑھ لیا کریں، اور بالفرض اگر آپ نماز فجر کے بعد بھی یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہر جمعرات اور جمعے کے دن، یہ 2 دن اس عمل کو اسی طریقے سے کر لیا کریں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے حالات تبدیل ہوتے جائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے عمل کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نواز دیا۔ اور جب آپ بھی ان کلمات کو کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرے گا، ایسے ایسے آپ کے لیے وسیلے پیدا کرے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی طاقتور کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔